بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم کتاب کا 11واں باب یعنی باب صلاۃ المسافر والمریض انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 395 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیے حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما فرضت الصلاة رکعتین فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر متفق علیہ۔ وللبخاری ثم حاجر وفرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة۔ یہ 3 مختلف حدیثیں ہیں جو مصنف رحمہ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کی ہے، اور تینوں کا تعلق ایک ہی مضمون سے ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کے راویہ ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اول ما فرضت الصلاة رکعتین، سب سے پہلے حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے یعنی ابتدا میں، ابتدائے اسلام میں سفر و حضر یعنی سفر میں یا مقیم ہونے کی حالت، 2 حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک آپ اپنے علاقے میں مقیم ہے حضر میں، اس کو حضر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اپنے گھر میں اپنے علاقے میں مقیم ہے آپ کو حضر میں ہے، اور اگر آپ اپنے گھر سے نکل کے کسی جانب گئے ہوئے ہیں سفر میں ہے تو اس کو حالت سفر کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابتدا میں سفر و حضر یعنی سفر کی حالت میں یا مقیم ہونے کی حالت میں نماز 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی، یعنی ابتدائے اسلام میں جب نماز فرض کی گئی تو 2 رکعت ہی فرض کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظہر عصر اور عشاء کی جو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں یہ 2 رکعت، البتہ فجر اور مغرب کی نماز ویسے ہی تھی جیسے ابھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی دلیل ہے، پہلے یہ حدیث پڑھے، کہتے ہیں کہ 2 رکعت ہی فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز کو اسی حالت پر باقی رکھا گیا۔ پہلے کیسا تھا کہ سفر میں بھی 2 رکعت پڑھنا تھا اور مقیم ہونے کی حالت پہ بھی 2 رکعت پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا کہ سفر کی نماز کو ویسے ہی رکھو جیسے تم پڑھتے ہو، یعنی 2 رکعت ہی پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ سفر کی نماز کو ویسے ہی رکھا گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا صلاۃ السفر واتم فاقرت صلاۃ السفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سفر کی نماز کو ویسے ہی باقی رکھا، یعنی 2 رکعت، جب انسان سفر میں ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ واتمت صلاۃ الحضر، اور مقیم ہونے کی حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی
اس میں اضافہ کر دیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا، اس کو 4 رکعات مکمل کر دیا گیا، اس کو 4 رکعات مکمل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وللبخاری ثم حاجر، امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ پھر آپ نے ہجرت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ثم حاجر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وفرضت اربعا، اور جب اللہ کے نبی نے ہجرت کر لی تو 4 رکعات فرض کر دی گئی، یعنی ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 4 رکعت نماز فرض کر دی گئی، یعنی جو 2 رکعت تھی اس کو اللہ نے 4 رکعت کر دی، یعنی فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء 4 رکعت۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ظہر، عصر اور عشاء 2 رکعت تھی اس کو مکمل کر دیا، 4 رکعت کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو نماز 4 رکعت فرض کر دی گئی، اور سفر کی نماز پہلی حالت پر ہی باقی رکھی گئی، صلاۃ السفر علی الاول، یعنی پہلی کیفیت جو 2 رکعت کی تھی اسی پہ ان کو باقی رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ وزاد احمد، یعنی امام احمد نے ایک حدیث اور نقل کی ہے اس اضافے کے ساتھ، سیم حدیث نقل کی ہے اس اضافے کے ساتھ، الا المغرب، کہتے ہیں کہ مغرب کے علاوہ، مغرب کی نماز کے علاوہ باقی سب نمازوں میں کیا کیا گیا، اضافہ کر دیا گیا، یعنی مغرب اور فجر، دیکھیں اسی میں فجر کا لفظ بھی ہے، الا المغرب فانها وتر النهار، کہتے ہیں کہ سوائے مغرب کے، کیونکہ وتر جو ہے دن کی، وتر جو ہے دن کی کیا ہے، وتر ہے، یعنی مغرب کی نماز کیا ہے، دن کی وتر نماز ہے۔ وتر نماز کس معنی میں ہے کہ اس میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، طاق عدد کی رکعتیں اس میں پڑھی جاتی ہے، اس معنی میں وتر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وتر یعنی صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کیا ہے، دن کی وتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بیان فرمایا کہ کہتے ہیں اللہ و الا الصبح، اور صبح کی نماز کو بھی ویسے ہی رکھا گیا جیسے وہ پہلے تھی، یعنی 2 رکعت تھی 2 ہی رکھا گیا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ فإنها تطول فيها القراء، کیوں ایسا کیا گیا، کیونکہ اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے، اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے، اس وجہ سے ایسا کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اور تینوں حدیثیں کیا ہے، اوتھینٹک ہے، تینوں حدیثیں کیا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ ابتدائی اسلام میں اللہ رب العالمین نے 2 رکعتیں ہی ہم پہ فرض کی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے، اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، تو اللہ رب العالمین نے سفر میں 2 رکعت جو پہلے بھی موجود تھی اس کو ویسے ہی باقی رکھا، لیکن حضر میں، مقیم ہونے کی حالت میں، اپنے علاقے میں موجود ہونے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کو جو 4 رکعتیں والی تھی ان کو مکمل کر دیا، اور 2 رکعت سے ان کو اضافہ کر دیا۔ تو معلوم پڑا کہ اب کیفیت کیا ہے، اب جو کیفیت ہے وہ یہ کہ حالت سفر میں ہم 4 رکعت، حالت سفر میں ہم 2 رکعت پڑھیں گے، اور حالت حضر میں یعنی مقیم ہونے کی حالت میں ہم کیا کریں گے، 4 رکعت نماز ادا کریں گے، ظہر، عصر اور عشاء کی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، یہ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ یہ معاملہ کب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، یعنی ہجرت سے پہلے تک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمیں اس حدیث سے اس حدیث سے معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی فجر کی 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، مغرب کی 3 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور بعد میں بھی 2 ہی رکعت اور 3 رکعت پڑھتے تھے، فجر 2 اور مغرب 3 ہی پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کو صبح کی وتر بیان کیا، صبح کی وتر بیان کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں حضر اور سفر دونوں میں 2 رکعت فرض تھی، بعد میں سفر کی نماز کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرما دیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز قصر، یعنی سفر میں، انسان سفر میں جب ہوتا ہے تو اس کے لیے قصر نماز، یعنی نماز کو تقصیر کے ساتھ پڑھنا، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یا یہ سنت ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو یہاں کھڑا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ جب ہم سفر میں ہو تو کیا ہم پہ کمپلسری ہے
کہ ہم مکمل یعنی ہم 2 ہی رکعت پڑھے، کہ ہم مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں افضل کیا ہے، یا یہ اگر ہے تو اس میں اس کی حیثیت کیا ہے، یہ واجب ہے کہ فرض ہے، یعنی اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 2 قسم کے قول ہے اہل علم کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک 2 قسم کے قول ہیں، پہلے میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حدیث کے موافقت سے کون سی بات زیادہ مناسب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ سفر میں قصر نماز پڑھنا، یعنی سفر میں 2 رکعت، 4 رکعت والی جو نماز ہے ان کو 2 پڑھنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا پڑے گا، یعنی واجب کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی 4 پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور امام شافی رحمہ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ اسے رخصت پر محمول کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی اگر مکمل پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور کوئی اگر قصر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی قول راجح ہے، یہی قول راجح ہے، صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی سفر میں قصر نماز پڑھنا یہ کیا ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں دونوں قسم کے عمل ہمیں ملتے ہیں، ہمیں دونوں قسم کے عمل ملتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمل ہمیں دار قطنی کے اندر ملتا ہے کہ دوران سفر انہوں نے مکمل نماز ادا کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوران سفر کیا کیا، مکمل نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحسین بیان کی، تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تعریف بیان کی۔ سنن دارقطنی سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث موجود ہے، البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اور دیگر متاخرین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کو بیان کرتی ہے، اس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ صحیح موقف یہ ہے کہ جبکہ اس سلسلے میں اگر اس کو حسن یا صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، ایک عمل ہے جو مستحسن ہے، لیکن البتہ زیادہ افضل چیز جو ہے وہ یہ کہ حالت قصر میں انسان، حالت سفر میں انسان قصر پڑھے، حالت سفر میں انسان قصر پڑھے، یعنی نمازوں کو 2 رکعت پڑھے جو 4 رکعت والی نماز ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سفر کب ہوتا ہے، کہاں سے کتنی لمٹ میں سٹارٹ ہوگا، کتنی لمٹ میں ہم کو نماز قصر کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث سنتے جائیے، اور اگر آپ کو جو حدیث ہم سن رہے ہیں اس میں کوئی اشکال، کوئی سوال ہو تو آپ انمیوٹ ہو کے اس سلسلے میں سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حوالے سے دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 396 وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواه ثقات إلا أنه معلول۔ کہتے ہیں کہ امام دارقطنی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی کبھار نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی نماز قصر پڑھتے اور کبھی مکمل پڑھ لیتے، کبھی نماز کیا کرتے، قصر پڑھتے اور کبھی مکمل پڑھتے تھے، اور اسی طرح کبھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے سکا راویوں سے، مگر حدیث معلول ہے۔ معلول کا مطلب ہے ضعیف کی ایک قسم ہے، ضعیف کی ایک قسم ہے معلول، ٹھیک ہے۔ پہلے حدیث کو سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات یہاں بیان کی ہے، اگر ہم اس کو یعنی صحیح حدیثوں کی ضمن میں بھی رکھ دے یا صحیح حدیثوں کے حساب سے بھی اس کو سمجھے، کیونکہ بعض دوسرے معنی بھی
دوسری حدیثوں سے ایسے ثابت ہوتے ہیں، اس قسم کے معنی ثابت ہوتے ہیں. تو اگر اس کو ہم صحیح مان بھی لے تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی کبھی نماز کیا کی؟ قصر کی، اور کبھی اللہ کے نبی نے مکمل پڑھی. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ قصر کرنا سنت ہے نہ کہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کبھی اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور کبھی روزہ چھوڑا. تو یہ انسان کو خود طے کرنا ہے کہ اس کے سفر میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے، نماز مکمل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ قصر پڑھ لے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے یا نہ رکھے. اس کو اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب حدیث کی سندی حیثیت کو اگر ہم دیکھیں، حدیث کی سندی حیثیت کو دیکھیں تو اس حدیث سے یہ بات معلوم جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ حدیث یعنی معلول ہے، تو بعض لوگوں نے اس حدیث کو مرفوع حدیث قابل مرفوع بیان کیا ہے. البتہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ قابل استدلال نہیں، کیونکہ اس میں علا بن زہیر نامی ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام ابن حبان رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ ثقات سے ایسی حدیث روایت کرتا تھا جو اسبات یعنی قابل اعتماد راویوں کی احادیث سے مشابہ نہیں ہوتی تھی. یعنی ثقات راویوں سے نقل کرتا تھا اور اس میں ایسی باتیں بیان کرتا تھا جو قابل اعتماد راویوں سے مشابہ نہیں رکھتی تھی، یعنی ان سے میل نہیں کھاتی تھی. اور یہ حدیث بھی اسی طریقے کی ایک حدیث ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو اس کی معارض ہے، جو اس سے تعارض کرتی ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے. البتہ اتنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قصر پڑھنا یعنی سفر میں قصر کرنا یہ سنت ہے نہ کہ واجب. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ کیا ہے کہ آپ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے امام دارقطنی کی حدیث ہمیں جو مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی سفر میں قصر کرتے اور کبھی مکمل پڑھتے، جو اس حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے جو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ قصر کرتے تھے، ہمیشہ 2 رکعت ہی پڑھتے تھے، زیادہ نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ جو پہلی حدیث دارقطنی کی ہے اس کو چونکہ اہل علم نے ضعیف بھی قرار دیا ہے اور اس کے اندر کئی علتیں موجود ہیں، اس لیے اس سے استدلال کرنا یا اس سے کسی قسم کے موقفات کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوری نماز پڑھنا ثابت ہے. حضرت عائشہ نے خود پڑھی ہے، حضرت عائشہ نے خود وہ مکمل نماز پڑھی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے سنن دارقطنی کی حدیث آپ کے سامنے رکھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں معلوم پڑا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ان کی تحسین بیان کی، ان کی تعریف کی. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر تعریف کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمل غلط نہیں ہے، عمل صحیح ہے. تو اگر کوئی مکمل پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی یا تم نے یہ عمل صحیح نہیں کیا یا یہ اتباع رسول کے خلاف ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مکمل پڑھنا بھی جائز ہے اور قصر کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ سفر میں نماز قصر کا اہتمام کرتے تھے. آپ کے فعل سے پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے سفر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سفر کی حالت میں مکمل نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. البتہ بعض صحابہ سے ثابت ہے. تو اگر اس سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مکمل پڑھتا ہے تو جائز ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ اس کو قصر کیا جائے، افضل یہ ہے کہ اس کو قصر کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. جی کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث ہے دیکھیے
اس کے بعد ایک اور چیز جو نقل کی گئی امام بہقی کی جانب سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بیان کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من فعلیہا، اپنے فعل کے سلسلے میں، یعنی حضرت عائشہ جو مکمل پڑھا کرتی تھی، انہوں نے اپنے فعل کے سلسلے میں بات بیان کی، وقالت انہ لا یشق علی، حضرت عائشہ نے کیا بات بیان کی کہ یہ چیز مجھ پہ گرا نہیں گزرتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا مجھ پر گرا نہیں گزرتا، یعنی میرے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ میں مکمل نماز پڑھوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اگر کوئی مکمل پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید آپ دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آپ کو موقف ملے گا کہ وہ بھی مکمل نماز پڑھتے تھے سفر میں۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمر کا موقف آپ کو ملے گا کہ وہ مکمل نہیں پڑھتے تھے، وہ قصر کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں دونوں عمل کیا ہے، جائز ہے، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ مکمل کر لے گئے تو بھی کوئی حرج نہیں، کبھی کسی امام نے مکمل پڑھا دیا اگر سفر میں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر وہ قصر کرتا ہے تو یہ افضل ہے۔ البتہ سفر میں افضل کیا ہے، قصر کرنا۔ سفر میں افضل کیا ہے، 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 397 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان تؤتا رخصه کما یکرہ ان تؤتا معصیتہ، رواہ احمد وصححہ ابن خزیمہ و ابن حبان، ابن حبان کے اندر، اسی طریقے سے ابن خزیمہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ وفی روایت کما یحب ان تؤتا عزائمہ، وفی روایت، اور ایک اور روایت کے اندر یہ دوسرے الفاظ بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں حدیث کا مطلب کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جن کاموں میں اس نے رخصت عنایت فرمائی ہے اس میں رخصت پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جن کاموں میں اللہ نے رخصت دی ہے، ان اللہ یحب ان تؤتا رخصہ، دیکھیں یا رخصہ کا لفظ ہے کہ اللہ نے جن کاموں میں رخصت دی ہے ان کاموں میں رخصت کا اپنانا یہ اللہ کو کیا ہے، محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ کما یکرہ ان تؤتا معصیتہ، اب دیکھیں اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا گئے، ٹھیک ہے۔ مثال کیا ہے، ان میں جس طرح اسے یہ بات ناپسند ہے کہ معصیت والے کاموں کو کیا جائے، یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اگر کوئی ان کو کرتا ہے تو اس سے کیا ہے، اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے، اللہ کو وہ کام ناپسندیدہ ہے۔ تو ویسے ہی جن کاموں میں اللہ نے رخصت دی ہے ان کاموں میں اگر بندہ اس رخصت کو اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ کام کیا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی روایت کما یحب ان تؤتا عزائمہ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے تاکیدی احکام یعنی فرائض کو ادا کیا جائے، اس کے تاکیدی احکام یعنی فرائض کو ادا کیا جائے، یعنی اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال یا محبوب ترین عمل جو ہے وہ اعمال فرائض ہے، یعنی فرض جو اس نے فرض کیے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس حدیث سے کیا معلوم پڑ رہا ہے، باب سے اس کا کیا تعلق ہے، کون بتائے گا، اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے، سفر سے کیا تعلق ہے اس کا، اللہ نے کیا رخصت دی ہم کو سفر میں، جلدی بتائیے، ٹائم نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے کیا رخصت دی ہم کو آپ کو سفر میں، آواز نہیں آ گئی آپ لوگوں، جی بتائیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سفر میں جو اس نے آسانی دی کہ نماز کو شارٹ کر سکتے ہیں آپ، تو آپ کے لیے بہتر یہ بہتر ہے کہ آپ یہ پڑھے، اور پہلی والی حدیث ہے کہ آپ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ بہتر جو ہے اللہ کو پسندیدہ جو ہے کہ اللہ نے جو آسانی دی ہے وہ آپ اپنائیں۔ جی تو یہاں اس حدیث سے کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ رخصت جو دی گئی ہے، یعنی رخصت یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو 4 رکعت والی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو یہ رخصت اللہ کی جانب سے جو ہمیں عطا کی گئی ہے
اگر بندہ اس رخصت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ عمل اس کا بہت پسندیدہ ہے، اللہ کو وہ عمل محبوب ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سفر میں افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اس بات پہ عمل کرے کہ وہ سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں نماز قصر کر کے پڑھنا یہ کیا ہے؟ بہتر عمل ہے، افضل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اگرچہ تعداد میں مکمل 4 رکعتیں پڑھنے سے کم ہے، مگر افضل یہی ہے کہ 2 رکعتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح محبوب ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی فرائض کے اوپر جیسے انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، تو ویسے ہی اللہ کی رخصتوں پہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ عمل بھی کیا ہے؟ پسند ہے۔ اب دیکھیں تعداد میں کم ہو گیا، یعنی 4 رکعت والی نماز ظہر، عصر، عشاء آپ کیا کر گئے؟ 2 رکعت پڑھ گئے جب سفر میں ہے تو، لیکن تعداد میں کم ہونے کے باوجود کیا ہے؟ چونکہ حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے، تو محبوب عمل وہ ہوگا جو حکم کے مطابق عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر تعداد میں کم بھی ہے، یعنی 2 ہی رکعت ہے، لیکن اس کے باوجود افضل یہی ہے کہ حالت سفر میں انسان 2 رکعت پڑھے، یعنی حالت سفر میں انسان قصر نماز پڑھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔ جی کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے آگے چلتے، ایک حدیث اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم ہے تھوڑا سا، ہے نا۔ دیکھیے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسيرة 3 اميال او 3 فراسخ صلى ركعتين، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ المسافرین کے اندر حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ دیکھیں حدیث کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت کے لیے سفر پر تشریف لے جاتے تو 2 رکعتیں نماز قصر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث میں آپ کو لمٹ بتائی جا رہی ہے، آپ کو کیا بتائی جا رہی ہے؟ لمٹ، کتنے، کہاں سے کہاں تک یا کب تک آپ کا سفر سٹارٹ ہوگا، کون سی حد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم یہاں ابھی ناگپور میں بیٹھے ہوئے، ناگپور کے جو لوگ یہاں موجود ہیں یا جو ایڈڈ ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو صدر جانا ہے یا برڈی جانا ہے یا اسی طریقے سے مومن پورہ جانا ہے، تو آپ اس کو سفر تو نہیں کہیں گے نا، آپ اس کو سفر تو نہیں کہیں گے۔ تو سفر کسے کہا جائے گا، سفر کس بات کو کہا جائے گا، کون سے عمل کو سفر کہا جائے گا، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا عمل حضرت انس بیان کر گئے کہ جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت کے لیے سفر پر تشریف لے جاتے تو 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سلسلے میں اہل علم نے مختلف باتیں ذکر کی ہے، میں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ بات جو ہے تھوڑی سی واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے وہ باتیں؟ دیکھیں امیال اور فرسخ، امیال یہ میل کی جمع ہے، میل ہم جانتے ہیں، میل مسافت کا ایک پیمانہ ہے، مسافت کو طے کرنے کا ایک پیمانہ ہے، جیسے کلومیٹر ہوتا ہے ویسے ہی میل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میل امیال یہ میل کی جمع ہے، میل کی مقدار کتنی ہوتی ہے یا میل کی مقدار کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان 3 قسم کے قول مشہور ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 6000 ہاتھ جتنی مسافت ہے، 6000 ہاتھ، یہ ہاتھ ہوتا ہے نا، ایک انسان کا نارمل ہاتھ ہوتا ہے، تو اس 6000 ہاتھوں کی مسافت یعنی 1 میل، 6000 ہاتھوں کی مسافت میں 1 میل، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 4000 مسافت جتنی، 4000 ہاتھ کی مسافت، 4000 ہاتھ جتنی مسافت مراد ہے، اور ان دونوں قول
دونوں اقوال کے مطابق ایک ہاتھ کی لمبائی جو ہے 24 انگشت یعنی جو ہے اس انداز سے ہوگی. تو اب دیکھیں یہاں پہ جو چیز ہے یہ ہاتھوں سے اگرچہ بتایا گیا ہے, البتہ اس کو آگے تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے سن لے, تینوں کال سن لے اور انشاءاللہ نیچے کی جو ڈیٹیل ہے اس کو سمجھ لے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور تیسرا کال یہ ہے کہ 3000 ہاتھ کے برابر کی مسافت ہے, ٹھیک ہے, اور ہاتھ سے مراد ہے 32 انگشت, 32 انگشت, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ انہوں نے میل کے سلسلے میں بیان کیا. فرسخ کسے کہتے ہیں؟ فرسخ جو ہے ایک فرسخ کے اندر 3 میل ہوتا ہے, 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے, یعنی 3 میل ملا کے ایک فرسخ, یعنی اگر 3 فرسخ, حدیث میں کتنے فرسخ ہے؟ 3 فرسخ کا تذکرہ ہے, تو 3 فرسخ اگر حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو ایک فرسخ میں 3 میل ہے, ایک فرسخ میں 3 میل ہے, تو 3 فرسخ میں کتنے ہو گئے؟ 9 میل ہو گئے, ٹھیک ہے, 9 میل ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, 9 میل کا فاصلہ, 9 میل کا فاصلہ. اب یہ تو فرسخ کی بات ہو گئی کہ ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے, ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے. اچھا کلومیٹر کتنے ہوتے ایک میل میں؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے کلومیٹر ہوتے ایک میل میں؟ جی 1.6 جی 1.6 کلومیٹر, یعنی 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے نا؟ جی شیخ, کنفرم ہے؟ ہاں شیخ. ٹھیک ہے, دیکھیے 1.6 کلومیٹر یہ ایک پیمانہ ہے, ٹھیک ہے. اب 1.6 کلومیٹر میں ایک میل ہوگا, اگر میرے خیال سے تھوڑا سا کم نہیں ہے, کم تو نہیں ہو گیا؟ اچھا بہرحال ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرسخ جو ہے اس کے اندر 3 میل آتے ہیں, فرسخ میں 3 میل آتے ہیں. اور راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی انداز سے یہ حدیث بیان کی ہے. انہوں نے کہا 3 میل یا 3 فرسخ, 3 میل یا 3 فرسخ. تو اب چونکہ میل کیا ہے؟ چھوٹا ہے, اور فرسخ کیا ہے؟ بڑا ہے, تو ہم چھوٹے کو چھوڑ دیتے, بڑے کو لے لیتے, چھوٹے کو چھوڑ دیتے, بڑے کو لے لیتے, کیونکہ جو حدیث کے اندر ورڈ ہے امیالن او فغاسخہ, تو اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ راوی اس سلسلے میں کنفرم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی میل میں قصر کرتے تھے یا فرسخ میں قصر کرتے تھے, اس لیے انہوں نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا. تو اب جب ایسی چیز پیش آئے تو جو بڑا ہوگا یعنی جو فرسخ ہے اس کے اندر میل آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ فرسخ کے اندر میل آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا. تو اسی لیے ہم کیا کریں گے؟ کس کو لیں گے؟ میل کو لیں گے کہ فرسخ کو لیں گے پیمانے کو جانچنے کے لیے؟ فرسخ. جی ٹھیک ہے, ہم فرسخ کو لیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں اکثر اہل علم کی یہ رائے ہے کہ وہ مسافت یعنی 48 میل ہے, 4 برد یعنی 48 میل ہے. اس کی دلیل آگے حدیث بھی اس سلسلے میں آ گئی ہے, اس سلسلے میں آگے حدیث بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ 9 میل آج کل یعنی جو جدید نظام کے مطابق 23 یا 24 کلومیٹر کی مسافت ہوتی ہے, اس پر بھی قصر کرنا جائز ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے. البتہ اگر 48 میل اگر آپ دیکھیں 48 میلز کو 48 میلز ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو تقریباً 80 کلومیٹر کے آس پاس 77 کے آس پاس یہ کلومیٹر جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی اسی لیے اہل علم نے کیا بیان کیا ہے؟ 80 کلومیٹر. بعض اہل علم نے 80 کلومیٹر جو بیان کیا ہے اسی بیسس پہ بیان کیا ہے کہ 80 کلومیٹر کی جو تعداد ہے, یعنی مثال کے طور پہ آپ ناگپور سے نکل گئے یا آپ اپنے کسی بھی مقام سے نکل گئے, حیدرآباد, ساؤتھ یا کہیں سے بھی آپ نکل گئے, آپ کا ارادہ ہے کہ مجھے یہاں سے 100 کلومیٹر جانا ہے, مجھے 80 کلومیٹر سے آگے جانا ہے, یعنی 80 85 یا 100 کلومیٹر تک مجھے جانا ہے. تو اب جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ نکلتے سے ہی قصر کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ظہر پڑھ کے نکلے یا عصر پڑھ کے آپ نکلے اور راستے میں کئی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ ابھی 20-25 کلومیٹر ہی گئے ہیں, آپ ابھی 20-25 کلومیٹر ہی گئے ہیں, لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ مجھے 100 کلومیٹر تک جانا ہے.
تو آپ چونکہ 20-25 کلومیٹر پہ ہی ہے تو کیا آپ قصر نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، کیونکہ آپ کی نیت سفر کی ہے. تو اسی لیے جب آپ سفر میں آ گئے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی شکریہ. کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ تقریباً 80 کلومیٹر کے آس پاس کی مسافت کم سے کم ہم مانیں گے کہ 80 کلومیٹر کی مسافت اگر ہے ہم اپنے پیمانے کے حساب سے کلومیٹر کا جو پیمانہ ہم مانتے ہیں اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ 80 کلومیٹر کم سے کم اگر 80-85 کلومیٹر کا اگر انسان جانے کی نیت رکھتا ہے تو وہ نکلتے سے بھی اگر قصر کرنا اسٹارٹ کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ آپ کی نیت 50 کلومیٹر جانے کی ہے تو آپ 50 کلومیٹر منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی قصر نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ قصر کی جو لمٹ ہے اس کے اندر ہے، نہ کہ اس کے باہر نکلے آپ. سمجھ میں آئی بات؟ جی شکریہ. اچھا، اس سلسلے میں اہل علم نے مزید احتیاط اس پہلو سے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ یہ 3 فرسخ، یعنی بعض لوگوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ 9 میل جدید نظام کے حساب سے 23-24 کلومیٹر مسافت بنتی ہے، لہٰذا مذکورہ مسافت پہ قصر ادا کیا جائے گا. بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ 48 میلز اور بعض نے 52 میلز، بعض لوگوں نے 52 میلز کی مسافت کو متعین کیا ہے. بہرحال یہ کوئی متعین چیز موجود نہیں ہے، یعنی کسی بھی حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایگزیکٹلی متعین چیز نہیں ہے کہ آپ اتنے کلومیٹر جانا چاہ گئے تو یہ آپ کو قصر کرنا ہے. تو اس لیے اس میں ایک اور قول جو اہل علم کا ہے وہ یہ کہ جس کو آپ سفر سمجھتے ہیں اس پہ آپ قصر کریں گے. یہاں سے 30-40 کلومیٹر 50 کلومیٹر جانے کو کوئی سفر نہیں سمجھتا، کم سے کم 100 کلومیٹر یا اس کے اوپر جانے کو انسان سفر سمجھتا ہے. تو اگر عرف عام میں یعنی پبلک میں، عرف عام کسے کہتے ہیں؟ پبلک میں جس کو سفر سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر آپ قصر کریں گے. تو یہ اہل علم نے ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے، اور زیادہ راجح قول یہی ہے کہ جس کو عرف عام میں یعنی پبلک میں جس فگر کو سفر سمجھا جاتا ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ سفر ہے، جیسے یہاں سے آپ دلی جا گئے، یہاں سے آپ سیونی جا گئے، یا آپ 100-150 کلومیٹر کے اوپر جا گئے، تو آپ اس کو سفر مانتے ہیں اور اس کے مطابق آپ معاملات کو انجام دیتے ہیں، اپنے پانی کھانے پینے کے انتظامات کرتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن آپ 30-40 کلومیٹر جا گئے تو اتنا آپ دھیان نہیں دیتے، بلکہ آپ جا کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جس کو آپ سفر سمجھ گئے ہیں نا، اس کو آپ مانتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور ایسے مقامات پہ جانے سے پہلے آپ قصر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مقصود یہ ہے کہ کم از کم 80 کلومیٹر یا 85 کلومیٹر ہو، اور اس کے بعد بھی اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس کو سفر سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. جی بات سمجھ میں آئی؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مزید اس کو واضح کر دیں گے اللہ نے چاہا تو. جی شیخ ایک کوشچن ہے. شیخ ٹائم ختم ہو گیا اصل میں، آپ اس کو رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پوچھیے گا، ہے نا؟ کیونکہ ٹائم بالکل بند ہونے والی ہے کلاس ایک دم. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ ٹھیک ہے، پوچھیے، یا تو آپ جی مجھے جی، واٹس ایپ بارک پہ اللہ بھیج فیکم. دیجیے، انشاءاللہ میں. جی چلیے، جی، اللہ آپ کوئی سب بات کو نہیں. جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین. دعائے اختتام مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا